بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، چاہے تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کے دو جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں باہم متصل ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں، نیز کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے کے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پھلوں میں لذت میں ہم بعض کو بعض سے بہتر بناتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کی یہ بات تعجب خیز ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہو گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنم والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی میں اجرت چاہتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور آپ کا رب ظلم و زیادتی کے باوجود لوگوں سے یقیناً درگزر کرنے والا ہے، اور آپ کا رب یقیناً سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اب تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ مونس کیا اٹھائے ہوئے ہیں اور ارحام کیا گھٹاتے اور کیا بڑھاتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک معین مقدار ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا بزرگ برتر ہے۔ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا آواز سے، اور کوئی پردے شب میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں سرعام چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے۔ ہر اس شخص کے آگے اور پیچھے یک کے بعد دیگرے آنے والے پہرےدار فرشتے مقرر ہیں جو بے حکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی صنع کے ساتھ، اور فرشتے اس کے خوف سے لرزتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بجلیوں کو روانہ کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گراتا ہے جب وہ اللہ کے بارے میں الجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت طاقت والا ہے۔ صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی از خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور کافروں کی دعا اسی طرح محض بے سوتی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب بشوق یا بزور، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کے لیے سر بسجود ہیں۔ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ کہہ دیں تو پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا اولیاء بنایا ہے جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کہہ دیجئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے پیدائش کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا بڑا غالب آنے والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر نالے اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگے، پھر سیلاب نے پھولے ہوئے جاگ کو اٹھایا، اور ان دھاتوں پر بھی ایک ایسے ہی جاگ اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر جو جاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت مان لی ان کے لیے بہتری ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی، وہ اگر ان سب چیزوں کے مالک بن جائے جو زمین میں ہیں، اور اتنی دولت مزید بھی ساتھ ہو، تو آخرت میں ان سب کو اپنی نجات کے لیے فدیہ دے دیں۔ ایسے لوگوں کا برا حساب ہوگا، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے۔